بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عمر فاروق آگاہی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو اس وقت ایک جنگی ماحول ہے۔ ایران نے جو اسرائیل پہ حملہ کیا، کیا وہ حقیقی تھا؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایران کی دیگر مسلمان ممالک میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کے پس پردہ عزائم کیا ہیں؟ کیا ایران واقعی ایک دہشت گرد ملک ہے؟ اور کیا اسرائیل ایران کے حملوں کا جواب دے گا یا یہ نورا کشتی ہے دونوں کے درمیان؟ جی ناظرین، تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایرانی میزائل جب بھی مسلمان ممالک میں گرتے ہیں تو تباہی مچاتے ہیں، جانی و مالی نقصان کرتے ہیں، مگر یہی میزائل جب امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بناتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب ہم تلاش کریں گے۔ تو اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ ایران جب مسلمان ممالک پر حملہ کرتا ہے تو ان میزائلوں میں زہریلا بارود بھر دیتا ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کو نشانہ بناتے وقت ان میزائلوں میں بارود بھرنا بھول جاتا ہے۔ دوسرا جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل پر دوستانہ حملے کرتا ہے، جبکہ شام، عراق، پاکستان، سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ اس کا رویہ ایک دشمن کا سا ہے۔ اس کی تازہ مثال ایران کا اسرائیل پر حالیہ حملہ بھی ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل پر ایران کے حملے کے 300 سے زائد میزائل اور ڈرون داغے، جس میں اسرائیل کا ایک شہری بھی زخمی نہیں ہوا۔ واضح ہے کہ ایران کا یہ حملہ غزہ کے مظالم کی وجہ سے نہیں بلکہ دمشق میں اس کے سفارتخانے کو نشانہ بنانے کے جواب میں کیا گیا۔ اسرائیل پہ یہ دوستانہ حملہ ایسے وقت میں بھی کیا گیا کہ اس سے قبل امریکہ کی منظوری لی گئی۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے کہا ہے کہ امریکہ کو بتا دیا تھا کہ اسرائیل پر حملے محدود اور دفاعی نوعیت کے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حملے کے بعد امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیل ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے اسرائیل ایران پر کسی بھی جوابی کارروائی سے پہلے ہمیں بتائے۔ یہ بھی کہا کہ جبکہ ایرانی حملے سے قبل اسرائیل کے دفاع کے لیے امریکی فوج نے پچھلے ہفتے ہی ہوائی جہاز اور بیلسٹک میزائل ڈیفنس ڈیزاسٹر کو ہم خطے میں منتقل کیا تھا، جن کے ذریعے اسرائیل کی طرف آنے والے ڈرونز اور میزائل گرانے میں مدد ملی۔ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو بھرپور موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اس حملے سے قبل بچاؤ کے انتظامات کر لیں۔ قبل ازیں امریکی صدر نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ امریکہ ایران پر جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ ایران نے جو حملہ کیا وہ صرف اپنی سبکی اور اپنی جو رد عمل تھا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا، اور اسرائیل جو ہے وہ ایسی کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک دوستانہ ایران کی ایک تاریخ ہے کہ وہ مسلسل ایسے حملے کرتا ہے کہ جس سے اس کے عوام بھی مطمئن رہیں اور عالمی برادری بھی مطمئن رہے۔ ایسا ہی ایک دوستانہ حملہ ایران نے تقریباً 4 سال قبل 8 جنوری 2020 کو جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کے حوالے سے بھی کیا تھا۔ ایران نے عراقی صوبے اربیل میں امریکہ کے زیر کنٹرول الاسد فضائی اڈے پر 12 بیلسٹک میزائل مارے تھے، جن میں صرف ایک تیل ڈپو کے چند ٹینکرز کو معمولی نقصان پہنچا تھا۔ 2 سال قبل ٹرمپ نے اس حملے کے متعلق انکشاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس حملے کے متعلق ایرانی قیادت ہم سے مکمل رابطے میں تھی۔ ہم جانتے تھے کہ ایران اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ نورا کشتی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے پاسداران کے چوٹی کے رہنماؤں کو ایرانی حکومت کی رضامندی سے مار دیا تھا۔ اس کے جواب میں اگر ایرانی حکومت کچھ نہیں کرتی تو اس کے عوام بے قابو ہو جائیں گے۔ ایران امریکہ اور اسرائیل سے براہ راست جنگ لڑنے کی تو سکت نہیں رکھتا، اس لیے اسے ایسے بندوبست کرنے پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ایران نے اس سال جنوری میں جب عراق کے شہر کردستان، شام کے شہر ادلب پر میزائل داغے تو اس میں تقریباً 1 درجن کے قریب معصوم شہری مارے گئے۔ اسی طرح جنوری میں ہی بلوچستان کے شہر پنجگور کے ایک دور افتادہ مقام پر اس نے ایک مقام کو نشانہ بنایا جس میں بچوں سمیت 4 افراد شہید ہوئے۔ ایران کی طرف سے مسلمان ممالک کے خلاف دہشت گردی کے واقعات کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ ان واقعات میں اس کے گروپس اور اس کے میزائلوں کی برابر حصہ داری ہے۔ ایران میں ایک اندازے کے مطابق 5,23,000 فوجی ہیں، جن میں سے 3.5 لاکھ روایتی فوج ہیں، جبکہ 1.5 لاکھ پاسداران کے دستے ہیں۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کے بحری فورس میں 20,000 اہلکار بھی تعینات ہیں۔ پاسداران انقلاب کے ہزاروں اہلکار شام، عراق میں قتل عام ملوث ہیں۔ شام اور عراق میں ایران براہ راست بمباری اور میزائل بھی برساتا رہا ہے۔
اس کے علاوہ زینبیون طرز کے مختلف دہشت گرد گروپ پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق حکومت پاکستان نے 11 اپریل کو زینبیون نامی اس گروپ کو کالعدم قرار دے کر اسے دہشت گرد تنظیم میں شامل کر دیا ہے۔ ایران نے خصوصاً مڈل ایسٹ کو جنگ کی آگ میں جھونکنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، خواہ یمن ہو، عراق ہو، لبنان ہو، شام ہو، بحرین ہو یا سعودی عرب ہو۔ ایرانی پراکسیز نے مشرق وسطیٰ میں خون چکا صورتحال پیدا کی، مگر اسرائیل کے حوالے سے ایران دھمکیوں سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ یہ پہلی مرتبہ ایران کی طرف سے ہوا کہ اسرائیل کو نشانہ بنانے کی خبر سامنے آئی، مگر یہ حملہ بھی ایرانی سرکس ثابت ہوا۔ سوال یہ ہے کہ ایران اپنے میزائلوں سے اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ ایران سے اسرائیل کا سب سے کم فاصلہ 1000 کلومیٹر ہے، مگر اس کا راستہ عراق، شام اور اردن سے ہوتے ہوئے جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس بیلسٹک اور کروز میزائل موجود ہیں جو 2 سے 3000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے ڈرون بھی موجود ہیں جو 2000 کلومیٹر تک 24 گھنٹے پرواز کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ایران نے اسرائیل پر ایک ناکام حملہ کیوں کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 7 اکتوبر کو جب فلسطین میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد ایران پر سب سے زیادہ دباؤ تھا وہ کہ اسرائیل کے حامیوں کے خلاف کوئی کارروائی کرے، مگر ایران بھی دیگر مسلم ممالک کی طرح زبانی کلامی دعووں سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا، بلکہ اقوام متحدہ اور دیگر فورم پر وہ حماس کے اسرائیل پر حملوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتا رہا اور امریکہ کو یہ باور کرواتا رہا کہ وہ کسی طرح بھی حماس کی مدد نہیں کر رہا۔ حالت تو یہ ہے کہ ایران کو یہ بھی ہمت نہیں کہ وہ گزشتہ روز کے حملے کو ہی اسرائیلی جارحیت کے ساتھ جوڑ سکے۔ چونکہ عام مسلمان اس وقت اسرائیل کے حوالے سے شدید جذبات رکھتے ہیں، ایران میڈیا وار کے ذریعے وہ عام مسلمانوں اور اپنے عوام کو یہ باور کروا رہا ہے کہ وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے جو اسرائیل کے خلاف نبرد آزما ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ واقعی ایران کے حملے سے غزہ کے مظلوموں کو کوئی فائدہ پہنچے گا یا پہنچنے والا ہے؟ تو اس حوالے سے BBC کی ایک رپورٹ بہت کچھ آشکار کرتی نظر آتی ہے۔ BBC کے مطابق غزہ کی جنگ اس لیے بھی طول پکڑ رہی ہے کیونکہ جنگ بندی کی صورت میں نیتن یاہو پر دوبارہ استعفے کے لیے دباؤ بڑھ جائے گا، اور استعفے کی صورت میں پرانے الزامات اور مقدمات ان کی راہ سے بے چینی سے تک رہے ہیں۔ نیتن یاہو کیمپ کا نظریہ ہے کہ جب ملک حالت جنگ میں ہو تو انتخابات چہ معنی دارت۔ نیتن یاہو پرانے کھلاڑی ہیں، وہ 1980 کے عشرے سے اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کا فعال حصہ ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب، وزیر خزانہ، وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور قائد حزب اختلاف کے عہدوں کے تجربات سے مالا مال ہیں، لہذا انہیں اندرونی و بیرونی بساط پر کھیلنے کا بخوبی تجربہ ہے۔ وہ بین الاقوامی رائے کو منقسم رکھنے اور اسرائیل پر سے منفی عالمی توجہ ہٹانے کے ماہر ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، مثلا اس سال جنوری کے جب عالمی عدالت انصاف نے جنوبی افریقہ کی پٹیشن پر غزہ میں اسرائیلی امداد کی بحالی اور سویلین آبادی کو محفوظ رکھنے کے لیے اسرائیل کو مؤثر فوری اقدامات کرنے اور طاقت کے استعمال کو حد میں رکھنے کا پابند کرنے کی کوشش کی، تو فیصلے کے کچھ دیر بعد اسرائیلی وزارت خارجہ نے ممکنہ عالمی رد عمل کے پیش بندی کے طور پر یہ رپورٹ جاری کر دی کہ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے برائے فلسطین انروا کے کم از کم 12 ارکان 7 اکتوبر کے جنوبی اسرائیل پر ہونے والے حملوں میں براہ راست ملوث ہیں۔ میڈیا اور مغربی حکومتوں کی توجہ چند ہی گھنٹے میں عالمی عدالت انصاف کے رولنگ سے ہٹ کر اسرائیلی الزامات پر مرکوز ہو گئی اور متعدد ممالک بشمول یورپی یونین انروا کی امداد عارضی طور پر معطل کر دی۔ دباؤ اتنا بڑا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھی فوری طور پر ان اہلکاروں کی معطلی اور چھان بین کے احکامات جاری کرنے پڑے۔ آج لگ بھگ 2.5 ماہ بعد بھی ان الزامات کے حق میں ٹھوس ثبوت نہیں آ سکے اور نہ ہی اسرائیلی اس حوالے سے عالمی برادری کو کوئی مطمئن کر سکا ہے، چنانچہ کئی ممالک نے اس کے بعد انروا کے معطل امداد بحال کر دی ہے۔ دوسرا توجہ ہٹاؤ واقعہ 1 اپریل کو پیش آیا جب غزہ میں فلسطینیوں کی غذا فراہم کرنے والے 7 بین الاقوامی رضاکار ایک فضائی کارروائی میں جہاں بحق ہو گئے اور ان کو اسرائیلی فورسز نے نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے قریبی اتحادی ممالک نے بھی اس واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے چھان بین کا مطالبہ کیا۔ واردات کے چند گھنٹے بعد اسرائیلی فضائیہ نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں ایرانی پاسداران کے القدس فورس کے 2 اعلیٰ عہدیداروں سمیت
8 ہلاکتیں ہوئی۔ غزہ میں 7 بین الاقوامی امدادی رضاکاروں کی موت سے وقتی طور پر توجہ ہٹانے کی یہ ایک کوشش تھی۔ جب سے غزہ آپریشن شروع ہوا ہے، اسرائیل کی شمالی سرحد پر ایران نواز حزب اللہ سے جھڑپیں اور دور جنوب میں یمن کی حوثی انتظامیہ کی جانب سے ابنائے عدن کے ناکہ بندی غزہ کی مہم کے ثانوی نتیجے کے طور پہ سامنے آئی ہے اور اس سے عالمی برادری کی توجہ بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر غزہ پر مسلسل عالمی دھیان اور جنگ بندی کے لیے بڑھتے دباؤ کو بقول شخص سے ڈیفلیکٹ کرنے کا ایک مجرب طریقہ یہ بھی ہے کہ بحران کا دائرہ بڑھانے کی کوشش ہو تاکہ زیادہ ممالک ملوث ہوں تو بوجھ بڑھ جائے گا۔ دمشق میں ایرانی سفارتخانے پر حملہ بھی مشرق وسطیٰ پر نظر رکھنے والے کچھ مبصرین کے مطابق ایک ٹریپ تھا۔ اس حملے کا ایران نے کوئی جواب دینے کا راستہ چنا، حالانکہ اس فوجی جواب میں کوئی ایسا اچانک جس کو ہم سرپرائز کہہ سکیں وہ نہیں تھا، جو کسی بھی مؤثر عسکری آپریشن کا بنیادی محور ہوتا ہے۔ لگ بھگ 2500 کلومیٹر جغرافیائی فاصلے کے مجبوری میں ہر کسی کو معلوم تھا کہ ایران کی جو بھی کارروائی ہوگی وہ اندرون ملک قومی وقار اور بیرون ملک اتحادیوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ایک علامتی کارروائی ہوگی۔ البتہ ایرانی جواب سے اسرائیل کو یہ فوری فائدہ ضرور ہوا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے سلسلے میں اتحادیوں سمیت جو بین الاقوامی دباؤ رفتہ رفتہ بڑھ رہا تھا اس سے وقتی طور پر مکتی مل گئی ہے اور اسرائیل نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ اگر ایران علامتی کارروائی کا کوئی ٹھوس اسرائیلی یا اتحادی جواب ہوا تو پھر میڈیا اور باقی دنیا کا سارا فوکس غزہ سے ہٹ کے ایک بڑے ممکنہ بحران پر مرکوز ہو جائے گا۔ یوں اسرائیل کو غزہ اور غربی اردن میں اپنے حتمی مقاصد کے تیز تر حصول کے لیے مزید وقت مل جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ایران کا جو حملہ تھا اس نے اسرائیل کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، البتہ غزہ کے حوالے سے جو جنگ بندی کی کوششیں تھیں ان کو دھچکا ضرور لگا ہے، اور اب اسرائیل کی طرف سے جو دھمکیاں ہیں وہ بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی ہیں کہ وہ ایران کو جواب دینے کے بجائے اس وقت عالمی برادری کو صرف یہ باور کرا رہا ہے کہ وہ ایران کو کوئی جواب دے گا تاکہ عالمی برادری کی جو توجہ ہے وہ بٹی رہے۔